بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 23 نومبر بروز پیر سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جدہ کے پاکستانی قونصلیٹ میں نادرا کی ون ونڈو سہولیات شروع۔ پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کی جانب سے آج سے جدہ کے پاکستانی قونصلیٹ جنرل میں ون ونڈو آپریشن کے ذریعے خدمات کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان قونصل جنرل خالد مجید نے نادرا کے ون ونڈو سہولیات مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد سے آنے والے نادرا کی 3 رکنی اعلیٰ سطح ٹیم بھی موجود تھی۔ نادرا کی ون ونڈو کی سہولیات کے نتیجے میں شناختی دستاویزات سے متعلق کام زیادہ تیزی اور سہولت سے ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ سے صارف کو الگ الگ مقامات پر جا کر کام کرانے کی بجائے ایک ہی جگہ سے تمام سہولیات میسر ہوں گی، جس میں فیس جمع کرانا، بائیو میٹرک تصاویر، ڈیٹا انٹری، فارم پرنٹنگ اور جمع کرنا جیسے امور شامل ہیں۔ پاکستانی قونصلیٹ کے بیان کے مطابق نیا متعارف کردہ نظام سابقہ طریقہ کار کی نسبت زیادہ صارف دوست ہے۔ پاکستانی مرکز کے مطابق نئی سہولت قونصلیٹ جنرل کی جانب سے پاکستانیوں کو مزید بہتر خدمات فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ قونصلیٹ جنرل نے نادرا خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے اپ گریڈیشن منصوبے میں دلچسپی لینے پر نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کورونا SOPs 14 اداروں کے خلاف کارروائی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے کورونا حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر 14 اداروں کے خلاف چالان وزارت داخلہ کو ارسال کر دیے ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے ویب نیوز اخبار 24 کا کہنا ہے کہ اتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے کورونا کے حوالے سے جاری احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانے کے لیے جامع انداز میں کام کرتے ہوئے مملکت کے تمام شہروں اور قصبوں میں مخصوص ٹیمیں مقرر کر رکھیں۔ مقررہ ٹیموں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف شہروں اور قصبوں میں تجارتی اداروں، شاپنگ سینٹرز، مالز اور دیگر صنعتی اداروں میں 2,70,000 سے زائد دورے کیے تاکہ کورونا وائرس کے حوالے سے جاری کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مختلف شہروں میں قائم ایسے 14 تجارتی ادارے کے خلاف سخت تابعیتی کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے وزارت داخلہ کو مذکورہ اداروں کے خلاف سخت تابعیتی کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، سعودی وزارت صحت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی مد میں تجارتی اداروں اور شاپنگ مالز کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وہاں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کے لیے اہلکار متعین کریں۔ علاوہ ازیں مرکزی دروازے پر سینیٹائزر فراہم کریں تاکہ ہر آنے والے ادارے میں داخل ہونے سے قبل سینیٹائزر استعمال کرے۔ ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت تابعیتی کارروائی کی جاتی ہے۔ ورک وزٹ ویزے پر دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کیسے ہوگی؟ سوال اسد نے سوال پوچھا ہے۔ میں ورک وزٹ پر ویزے پر ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مارچ میں جو نئے قوانین آ رہے ہیں کہ اس کے تحت دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جواب: ورک وزٹ ویزا مخصوص کمپنی کو جاری کیا جاتا ہے جس میں اسپانسر کی تبدیلی کا کوئی آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ ورک وزٹ ویزے پر آنے والے کارکن مستقل بنیادوں پر وزارت محنت کے تابع نہیں ہوتے اور ان کا معاہدہ عارضی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، جبکہ عام کارکن کے لیے وزارت محنت کے مروجہ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ورک وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے اسپانسرشپ کا قانون مختلف ہوتا ہے جس میں محدود مدت کا تعین کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے کام کی نوعیت بھی محدود ہوتی ہے۔ ورکنگ وزٹ پر آنے والے افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس جائیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے ورکنگ وزٹ پر آنے والے اقامے کے نئے قانون کے مستفید ہو سکیں گے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی تک جو نکات سامنے آئے ہیں وہ صرف اقامہ ہولڈر کے لیے ہی آئے ہیں، تاہم ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ قوانین کے نکات ابھی تک واضح طور پر سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس حوالے سے متعلقہ ادارے کام کر رہے ہیں۔
جن میں اہم نکتہ ترین اقامہ کا ہے۔ اس بارے میں جیسے ہی نکات واضح کیے جاتے ہیں سرکاری چینل سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اسد قادری کا سوال ہے، میں سعودی عرب میں ہوں اور میرا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ممکن ہو سکتا ہے؟ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق خروج نہائی کے لیے اقامہ کارآمد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اقامے کی مدت میں توسیع نہیں کرائی جاتی آپ خروج نہائی نہیں لگوا سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے اقامہ کی مدت میں توسیع کرانا ہوگی، جس کے بعد ہی خروج نہائی لگایا جائے گا۔ اس ضمن میں آپ جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ یا ریاض میں سفارت خانے سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جہاں ویلفیئر کا شعبہ موجود ہے جو آپ کی ہر ممکن مدد اور رہنمائی کرے گا۔ یاد رکھیں، قانون کے مطابق ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی کارکنوں پر مملکت میں آئندہ کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے، جس کی مدت ہر کیس کی جدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس امر کا خیال رکھیں کہ اقامہ تجدید کرانے کے بعد قانونی طور پر خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر ہی جائیں، تاکہ دوبارہ آنے کی صورت میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریاض کے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کا تفتیشی دورہ۔ وزارت افرادی قوت کے تحت کام کرنے والے ریاض مکتب العمل نے شہر کے متعدد رہائشی ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کی تفتیشی دورہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق موبائل فروخت کرنے والی دکانوں کے علاوہ کمپیوٹر کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کا بھی تفتیشی دورہ کیا ہے۔ ریاض مکتب العمل نے کہا ہے کہ تفتیشی دورے کے دوران 75 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق کمپیوٹر کی دکانوں سے تھا۔ دفتر نے کہا ہے کہ شہر کے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ میں سعودیائزیشن کی شرح کے علاوہ SOPs کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ سابقہ فیصلوں کے مطابق موبائل سے تعلق رکھنے والی اشیاء فروخت کرنے کی دکانوں میں صرف سعودی شہری کام کر سکتے ہیں۔ فیصلے کی خلاف ورزی پر دکان کے مالک کے خلاف کارروائی کے علاوہ کام کرنے والے غیر ملکی کو سزا ہوگی۔ دفتر نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی خلاف ورزی دیکھی جائے تو فوری طور پر آگاہ کر دیا جائے۔ تبوک میں پہاڑی شگاف مہم جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ تبوک شہر سے مغرب کی طرف 60 کلومیٹر دور پہاڑی شگاف مہم جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وادی خنبرہ اور حسمی پہاڑوں کے قریب قدرتی شگاف اب اہم ترین سیاحتی مقام بنتا جا رہا ہے، جہاں پہنچنے کے لیے سیاحوں کو 4 وہیل کار کی ضرورت ہے۔ پہاڑی شگاف اور کھائی کی تصاویر شیئر کرنے والے سعودی فوٹوگرافر علی السحبانی نے کہا ہے کہ بارش کے موسم میں پورے علاقے کا پانی شگاف میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے وادی کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ علاقہ قدرتی جیولوجیکل مناظر سے بھرپور ہے، جہاں شائقین کو ضرور جانا چاہیے۔ پہاڑی شگاف اور وادی کی منظر کشی کرنے کے لیے مجھے خصوصی ڈرون استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شگاف کے دہانے پر پہنچنے سے ایک عجیب احساس گھیر لیتا ہے۔ آدمی کے سامنے گہری کھائی ہوتی ہے جو تنگ ہوتی جاتی ہے۔